صرف سلائی سے گھر چلانے والی عورت کی کہانی۔ سلائی سے گھر بیٹھ کے کمائی کرنا کیسے ممکن ہے؟ اگر آپ کے پاس ڈگری نہیں تو کیا ہوا، آپ کے ہاتھ میں ہنر تو ہے۔ اگر ہنر ہاتھ میں ہو تو پھر جیب خالی کیوں؟ آج کی ویڈیو صرف موٹیویشن ویڈیو نہیں ہے، یہ ویڈیو ہر اس عورت کی کہانی ہے جو صبح سے لے کے شام تک دوسروں کے لیے جیتی ہے، پورا دن گھر سنبھالتی ہے، صبح سے شام کب ہو جائے وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا، لیکن رات کے وقت خاموشی سے اپنے دل میں ہزاروں خوابوں سے لڑتی جھگڑتی رات کی نیند بے چینی سے سوتی ہے اور ٹھیک سے سو بھی نہیں پاتی۔ وہ عورت، وہ ماں جو اپنے بچوں کی ہر خواہش پورا کرنا چاہتی ہے لیکن جیب خالی ہونے کی وجہ سے خاموش ہو جاتی ہے۔ وہ عورت جو شوہر کے حالات دیکھ کر خود اپنی خواہش مار دیتی ہے۔ وہ عورت جو سب کے لیے سب کچھ کرتی ہے، سارا دن اپنے گھر کو سنبھالتی رہتی ہے لیکن پھر بھی اسے لگتا ہے کہ وہ کچھ کر نہیں پا رہی۔ بہت سی ایسی میری بہنیں ہیں جو دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بہتر مشین کے آگے بیٹھنا مناسب سمجھتی ہیں۔ آج کی ویڈیو ان تمام ماؤں بہنوں کے لیے ہے جو گھر بیٹھ کر رزق کمانا چاہتی ہیں، حق حلال کی کمائی کرنا چاہتی ہیں۔ دیکھو بہنوں، میں کوئی آپ کو خیالی پلاؤ نہیں بنا کے دکھاؤں گی، میں صرف آپ کو موٹیویٹ کروں گی، اس لیے کہ آپ اپنے گھر میں بہتری لا سکیں، آپ اپنے بچوں کے اپنے خواب پورے کر سکیں، کیونکہ جس عورت کو سوئی میں دھاگا ڈالنا آتا ہے وہ عورت کبھی بھوکی نہیں رہتی۔ جس عورت کے ہاتھ میں ہنر ہو وہ عورت کبھی خالی ہاتھ نہیں بیٹھتی۔ میرا مقصد صرف آپ کو آپ کے اندر کی طاقت کے ساتھ آپ کو تعارف کروانا ہے۔ دیکھو بہنوں، اگر آپ کو اس ویڈیو سے تھوڑی سی دل آزاری ہوئی ہو تو پلیز مجھے معاف کیجیے گا، کیونکہ میں آپ کے ساتھ صرف حقیقت بات کروں گی، کوئی فیک فراڈ نہیں کروں گی، میں صرف آپ کے ساتھ آپ کو موٹیویٹ کرنے بیٹھی ہوں۔ اگر آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا، یہاں تک پہنچی، ویڈیو دیکھ رہی ہیں اور ویڈیو مکمل دیکھیے گا، اگر آپ ویڈیو کو دیکھ رہی ہیں تو پلیز بہنوں، آپ کے اس قیمتی وقت کی میں بہت شکر گزار ہوں، کیونکہ ایک وقت ہی ہے جس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ وقت بہت قیمتی ہے آج کل، اس لیے اگر آپ اپنا وقت نکال کر ویڈیو دیکھ رہی ہیں تو ویڈیو مکمل دیکھنے کے بعد ان سٹیپ کو فالو ضرور کیجیے گا، کیونکہ ہر عورت کا خواب ہوتا ہے کہ وہ اپنے ہاتھ کی کمائی کرے، اپنے ہاتھ کی محنت کرے۔ جب عورت دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلا پھیلا کے تھک جاتی ہے نا تو پھر عورت اندر سے آہستہ آہستہ ٹوٹ جاتی ہے۔ عورت چاہے اپنے ہاتھ کی کمائی کا 500 ہی کیوں نہ کمائے، عورت اپنے ہاتھ کی کمائی سے صرف 1000 ہی کیوں نہ کمائے، لیکن وہ کمائی اس کے لیے اس کا سب کچھ ہوتا ہے، اس کی پوری دنیا ہوتی ہے، اس کی عزت ہوتی ہے، اس کے ہاتھوں کی محنت ہوتی ہے، وہ کمائی اس کی گواہی ہوتی ہے کہ وہ کسی قابل ہے۔ وہ اپنے ہاتھوں کی محنت سے اپنے گھر کو خوبصورت بنا سکتی ہے، اپنی زندگی کو روشن کر سکتی ہے۔ اس لیے آج ویڈیو مکمل دیکھنے کے بعد اگر ویڈیو اچھی لگ جائے تو پلیز بہنوں آگے ضرور شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم میری تمام ماؤں اور بہنوں، کیسی ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہوں کہ آپ تمام میری ماؤں اور بہنوں ٹھیک ٹھاک ہوں گی۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ آپ سب میری ماؤں اور بہنوں جہاں بھی ہیں خوش رہیں اور آباد رکھیں، آمین۔ تو اس پیاری سی دعا کے ساتھ آج کی ویڈیو کا آغاز کرتی ہوں۔ دیکھو بہنوں، اگر آپ کو سلائی کرنا آتا ہے، سوئی میں دھاگا ڈالنا آتا ہے نا، تو یقین جانے آپ کے ہاتھ میں خزانہ چھپا ہے۔ آج میں آپ کو گھر بیٹھ کر سلائی کے ذریعے 5 ایسے طریقے بتاؤں گی جس کے ذریعے آپ گھر بیٹھ کے کمائی کر سکتی ہیں، لیکن ہاں، لاکھوں نہیں ہزاروں ضرور کما سکتی ہیں۔ میں آپ کو کوئی بڑا خواب نہیں دکھاؤں گی، میں آپ کو حقیقت بتاؤں گی۔ آپ لاکھوں نہیں لیکن ہزاروں ضرور کما سکتی ہیں۔ آپ اپنے قیمتی وقت میں سے قیمتی وقت نکال کر ہزاروں ضرور کما سکتی ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز جو ہے نا وہ آپ نے یہ کرنی ہے کہ آپ کو سلائی آتی ہے، آپ کے ہاتھ میں ہنر ہے، ٹیلنٹ ہے آپ کے ہاتھ میں، تو پھر اس کو چھپائیں نہیں۔ سب سے پہلے نمبر پہ آپ سلائی سکول کھول لیں، سلائی سینٹر کھولیں۔ سلائی سینٹر کے ذریعے آپ کو بہت آمدنی ہو جائے گی۔ آپ محلے کی چند عورتوں کو سلائی سکھائیں، اپنے گھر میں بٹھائیں، ان کے لیے بیٹھنے کا انتظام کریں، ان کی اپنی مشین، ان سے کہیں کہ آپ اپنی مشین وغیرہ سب کچھ لے لیں اور آپ ان کو سلائی سکھایا کریں۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا ہنر بھی لوگوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ رزق تقسیم کرنے سے بڑھتا ہے، ہنر جتنا آپ آگے پھیلائیں گی اس میں برکت ہی آئے گی۔ اس لیے میری بہنوں، آپ سلائی سینٹر کھول لیں، آپ کو یہاں سے بہت آمدنی ہوگی۔ بہت ساری ہماری سوسائٹی میں ایسی خواتین ہوتی ہیں جو دور نہیں جا سکتی، آج کل حالات بہت خراب ہیں، تو آپ اپنے محلے کی چند عورتوں سے بات کریں اور ان سے مشورہ کریں کہ اگر وہ اپنی بیٹیوں کو سلائی سکھا دیں گی تو وہ اپنے فیوچر میں
اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو سکتی ہیں۔ اپنی محلے کی عورتوں کے ساتھ صلاح مشورہ کریں اور اپنا سلائی سینٹر کھولیں، چند عورتوں کو ساتھ ملائیں اور اپنا کام شروع کریں۔ دوسرے نمبر پہ بہت سی مائیں ایسی ہیں جو اپنے بچوں کو بہت اچھا اور خوبصورت پہنانا چاہتی ہیں، بہت اچھے کپڑے پہنانا چاہتی ہیں ڈیزائننگ والے، لیکن بہت سی ایسی عورتیں ہیں نا جن کو سلائی کرنا نہیں آتا۔ 10 سال کے بچے کا سوٹ، 12 سال کے بچے کا سوٹ، 6 سال کے بچے کا سوٹ، اس طرح جو جینٹس سوٹ ہے نا بچوں والے مردانہ، آپ وہ سلائی کرنا شروع کر دیں۔ اس سے بھی بہت زیادہ آپ کو آمدنی ہو جائے گی۔ مردانہ سوٹ نا تھوڑا مشکل ہوتا ہے جو لوگ نہیں سلائی کرتے ان کے لیے، لیکن جو کرتے ہیں سلائی انہیں مشکل نہیں لگتا۔ پاکٹ والے سوٹ بنائیں، سیڈ پاکٹ لگائیں، خوبصورت سوٹ بنائیں، پاکٹ لگا کر دیں۔ بچے آج کل پاکٹ والے کپڑے بہت خوش ہو کے پہنتے ہیں۔ میرے اپنے بچے جو ہیں وہ پاکٹ والے کپڑے پہننا پسند کرتے ہیں، اس لیے میں بھی گھر میں خود کپڑے سلائی کرتی ہوں۔ آپ بھی یہ سوٹ سلائی کریں، صرف لیڈیز تک محدود نہ رہیں، بلکہ 10 سال کے بچے کا، 5 سال کے بچے کا، جتنی عمر کے بچے کا آپ سے ایزیلی سوٹ سلائی ہو سکتا ہے آپ وہ کریں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو بچیوں کی فراک وغیرہ بنانی آتی ہے، اچھے اچھے ڈیزائننگ آپ کر لیتی ہیں، بچوں کے نائٹ سوٹ بوتیک سٹائل میں بہت سارے خوبصورت ڈیزائن ہیں آج کل، کیپری ڈیزائن، ٹراؤزر ڈیزائن، پٹیالہ شلوار وغیرہ، آپ بچوں کی فینسی فراکیں بنانا شروع کر دیں۔ ہزاروں ایسی مائیں ہیں جو اپنے بچے کو بہترین پہنانا پسند کرتی ہیں۔ دیکھو بہنوں، جو سوٹ گھر میں سلائی ہوتا ہے وہ صرف ایک سوٹ نہیں ہوتا، اس میں ماں کا خلوص ہوتا ہے، ماں کی دعائیں ہوتی ہیں اور ماں کی اپنائیت ہوتی ہے، لوگ اسے بہت پسند کریں گے۔ اس کے علاوہ بہت سی بہنیں ہیں جو ان سٹچ سوٹ لیتی ہیں لیکن انہیں کوئی اچھا ٹیلر نہیں ملتا۔ آپ ایک ایسا سوٹ سلائی کریں کہ ایک عورت آپ سے سلائی کروائے اور باقی عورتیں خود ان سے پوچھیں کہ یہ کہاں سے سلائی کروایا ہے۔ آپ ایسا ایک سوٹ سلائی کر کے سیمپل کے طور پہ سب کو دکھائیں، واٹس ایپ نمبر پہ شیئر کریں، اسٹیٹس لگائیں، سب کو دکھائیں کہ میں نے بزنس شروع کیا ہے، سب کو دکھائیں اور آگے شیئر کرتی جائیں۔ اس سے بھی آپ کو بہت زیادہ پروفٹ ہو جائے گی۔ دیکھو بہنوں، بہت سی میری بہنیں ہیں کہ وہ بزنس کام شروع کر لیتی ہیں سلائی کا، لیکن انہیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم نے اس کو چلانا کیسے ہے۔ تو چلانے کے لیے سب سے پہلے آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ ہر رشتہ ایک سائڈ پہ اور آپ کی ہاتھوں کی محنت، آپ کا کاروبار ایک سائڈ پہ۔ یہ حدیث میں بھی آیا ہے کہ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری اس کے ہاتھ میں دے دو، لیکن ہم غلطی کر دیتے ہیں، بھائی چارے میں شروع ہو جاتے ہیں کہ فلانا ہمارا یہ لگتا ہے، فلانا ہمارا وہ لگتا ہے، خیر ہے کوئی بات نہیں، اس کو سلائی کر کے دے دیتے ہیں۔ لیکن یہاں ہم خود بھول جاتے ہیں کہ یہ ہمارے ہاتھوں کی محنت ہے، ہمارا کام ہے، ہمارے بچوں کے خواب ہیں، اسے ہم بیچ نہیں سکتے۔ اس لیے اپنی جو سلائی ہے وہ سب سے پہلے حق کی بات کریں کہ میں سلائی کے ساتھ سوٹ سلائی کروں گی، اپنی قیمت بتائیں۔ آج کل سوٹ بہت مہنگے سلائی ہوتے ہیں، لیکن ہاں اگر آپ کا بہت زیادہ بھائی چارہ ہے تو آپ تھوڑی سلائی کم کر دیں، لیکن بالکل ہی رہنے نہ دیں کہ یہ میری فلانی لگتی ہے اور یہ میری۔ دیکھو بہنوں، میرا مقصد یہ نہیں تھا کہ آپ کو میں پریشان کروں، لیکن میں یہ ضرور کہہ رہی ہوں کہ اپنی جو آپ کی ہاتھوں کی محنت ہے اس کو ضائع مت جانے دیا کریں۔ اگر آپ بھائی چارے پہ آ جائیں گی تو آپ کے ہاتھ خالی ہاتھ رہ جائیں گے، اس لیے آپ اپنے ہاتھوں کی محنت کو ضائع مت ہونے دیں۔ اگر آپ کی کوئی دوست یا رشتہ دار آپ سے کہتی ہے کہ دیکھو آپ تو میری رشتہ دار ہو اور آپ سے سوٹ اس لیے سلائی کروا رہی ہوں کہ آپ سلائی نہیں لوگی، تو آپ ان کے ساتھ ایسے بات کر سکتی ہیں کہ دیکھو بہن، میں اپنے بچوں کے لیے کام کر رہی ہوں، محنت کر رہی ہوں گھر بیٹھ کے، اس لیے پیار محبت رشتے ایک سائڈ پہ، لیکن میرے ہاتھوں کی محنت ایک سائڈ پہ۔ دیکھو بہنوں، میں نے صرف آپ کو موٹیویٹ کرنا تھا، اس لیے اگر آپ کو میری باتوں سے دل آزاری ہو رہی ہو تو پلیز مجھے معاف کریے گا۔ اگلا سٹیپ یہ ہے کہ آپ جو بھی سوٹ سلائی کرتی ہو، گلا دامن بنا رہی ہوتی ہو، وہ گلا دامن کی ویڈیو بنایا کرو، ریکارڈ کیا کرو اور یوٹیوب پہ، سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کر دیا کرو۔ اس کا فائدہ ہوگا کہ لوگوں تک آپ کا ہنر جائے گا، لوگ دیکھیں گے، سیکھیں گے، آپ کو دعائیں بھی دیں گے اور آپ کا بھی کام آگے بڑھے گا، اللہ تعالیٰ آپ کے کام میں بھی برکت ڈالے گا۔
اگلا سٹیپ یہ ہے کہ اگر آپ کو صحیح پرفیکٹ سلائی آتی ہے تو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، دوسروں کو سکھائیں، کیونکہ ہنر صرف زندگی نہیں بدلتا بلکہ نسلوں کو بدل دیتا ہے۔ اس لیے جتنا آپ شیئر کریں گی اتنی ہی آپ کے رزق میں بھی اللہ برکت ڈالے گا۔ عورت کے ہاتھ کی کمائی کبھی چھوٹی نہیں ہوتی، چاہے پھر وہ 1 روپیہ ہی کیوں نہ ہو، چاہے پھر 500 ہو یا 1000 ہو۔ اس لیے اپنے آپ پہ بھروسہ رکھیں اور اپنی قیمت کو خود پہچانیں۔ اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے آج پہلا قدم خود اٹھائیں اور اپنی زندگی کے لیے نئی شروعات کریں۔ اپنے بچوں کے خوابوں کے لیے ایک نئی اڑان بھریں، کیونکہ آپ ایک عورت ہیں، ایک ماں ہیں، ایک روشنی ہے، ایک ستون ہے، اپنے گھر کا پورا دستور ہے۔ اس لیے آج آپ پہلا قدم اٹھا لیں اور ہو سکتا ہے کل کو آپ ہمارے لیے ایک مثال بن جائیں۔ میں جانتی ہوں بہت سی عورتیں اپنے دل میں بہت کچھ چھپا کر بیٹھی ہوتی ہیں۔ کبھی حالات توڑ دیتے ہیں، کبھی لوگوں کی باتیں، کبھی غربت توڑ دیتی ہے، کبھی شوہر کے تقاضے، لیکن پھر بھی ہر عورت صبح اٹھتی ہے، بچوں کے لیے کھانا بناتی ہے، گھر سنبھالتی ہے، سب کی فکر کرتی ہے، اور یہی عورت ایک دن اپنے گھر کے حالات بدلتی ہے۔ اور یقین جانیں، اگر آپ ابھی تک اس ویڈیو میں ہیں تو آپ وہی عورت ہیں جو سب کی فکر کرنے کے باوجود اپنے گھر کے حالات بدلنے کی بھی کوشش کر رہی ہیں۔ آپ کو چھوٹا مت سمجھا کریں، کیونکہ غربت شرم کی بات نہیں ہے، اپنے آپ کو دل کو چھوٹا کر لینا شرم کی بات ہے۔ آپ وہ ہیں جو شوہر کے مشکل وقت میں بھی اس کے ساتھ کھڑی رہتی ہیں، تو پھر یقین جانیں آپ بہت مضبوط ہیں۔ آپ وہ ہیں جو مشکل وقت میں بھی شوہر کے ساتھ کھڑی رہتی ہیں، اور یقین کریں اللہ ایسی عورت کی محنت کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ اس لیے آج سے ابھی سے میرے ساتھ وعدہ کریں کہ آپ اپنے آپ کو چھوٹا نہیں سمجھیں گی، آپ اپنے ہنر کی عزت کریں گی، اپنے ہاتھوں پر یقین رکھیں گی، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کی یہی سلائی مشین کل کو آپ کے بچوں کے خوابوں کو پورا کرے۔ یاد رکھیے گا، عورت کے ہاتھ کی کمائی چاہے تھوڑی کیوں ہو، چاہے چند پیسے ہی کیوں نہ ہو، عورت کو بہت مضبوط بناتی ہیں۔ اس لیے آئیے مل کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کے کاروبار میں، ہم سب کے ہاتھوں میں برکت ڈالے، آمین۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کو لگی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب ضرور کرتے جائیں، اور اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ اس کے علاوہ گھر بیٹھ کر کون سا کاروبار کر سکتی ہیں۔ اس لیے مزید معلومات کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور اگر آپ چاہتی ہیں اس ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کیجیے گا اپنے واٹس ایپ گروپ میں، فیملی ممبر کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ انہیں بھی اس ویڈیو کی ضرورت ہو۔ اس لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔